ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں. آقا خود سلوک کرنا چاہتے ہیں, خود آقا کی خواہش ہے, لیکن سب سے بڑی رکاوٹ آقا کے ظہور میں یہ انتظار آمرانہ ہے. بس میرے عزیزو, وہ خیر کے سارے سلسلے پوری عالمی سطح پر جتنے بھی منتظرین ہیں, اس طرح دیکھیے دنیا میں جو بیداری ہے, ہمارا ملک, ہمارا سماج, ہماری سوسائٹی, ہمارا معاشرہ بہت پیچھے. ہم نے دیکھنا اسی عصر میں جب کہ آقا خامنہئی جیسی ہستی کہ وہ جو اس سطح پہ اس درجے پر میں نے خود پڑھا کہ آقا ایت اللہ تقی عزت میں آپ سے مطلب جو جملے بیان فرمائے کون ہے آقا خامنہئی. میرے عزیزوں میں شرمندہ ہے, میری خواہش کی میں چند جملے تفصیل سے عرض کرتا, لیکن وقت کرنے کے بعد بس میں ایک بات پہ اکتفا کر رہا ہوں. وہ رحمت شہید جب تشریف لے گئے تو فقیر المثال استقبال ہوا ہے, لاکھوں کی تعداد میں چوک در چوک میلوں پر پھیل ہوئے افراد. اس استقبال میں خود آیت اللہ تقی کے حضرت 80 برس کی عمر میں اساتذہ سہارا لیے مدن استقبال کرنے والوں میں آئے. آپ کی شاگردان موجود تھے, باقی علماء موجود تھے. اس عالم نے کہا کہ جب رحمت شہید کے ایجنڈے میں شامل ہے, جب ان کے پروگرام میں شامل ہے, اور اس ایجنڈے میں شامل ہے کہ انہیں آپ سے خود ملاقات کرنی ہے, تو جب آپ کے ساتھ ان کی ملاقات گئے تو پھر آپ کیوں اتنی بھیڑ میں آ گئے؟ نہ اس رش میں کسی کا اس طرح سے آپ ٹھوکر کھا جاتے, گر جاتے, آپ کو کوئی آصف ہو جاتا, کوئی نقصان ہو جاتا, کوئی مشکل ہو جاتی, تو اس کے باوجود آپ تک انہوں نے آپ سے ملنا مطلب کیوں تشریف لائے؟ تو جو جملے کے آیت اللہ تقی کی عزت ہے تاکہ اگر آج کے دن اہل قوم کو بھی معلوم ہوتا کہ جو شخص اس وقت قوم میں آ رہا ہے اہل خامنہئی, اللہ کی بارگاہ میں اس انسان کا کیا مقام ہے اور اس کی زیارت کا کتنا ثواب ہے. یوسف فاطمہ امام زمانہ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں, تو آج کے دن کوئی ایک فرد بھی اپنے گھر میں اس طرح سے نہ رکھتا, پورے کا پورا قوم نہ آ کر اس شخصیت کا استقبال کرتا. میرے عزیزوں کی تم نے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج جو کہ شاید محرم کی آخری تاریخ ہے, کل سے شاید ہمارا سفر شروع ہو جائے گا, اور پھر آپ چھوڑوں کی اور بڑوں کی تیاریوں میں مصروف ہو جائیں گے. کچھ افراد بھی اپنے ملک پاکستان میں چلن کریں گے, کچھ افراد جہاں سے اربعین کے لیے عراق جائیں گے, کربلا جائیں گے, آپ سفر شروع کریں گے. لیکن کسی نے جو جملہ کہا مجھے بہت اچھا لگا, اس نے بتایا مجھے یہ جملہ کہ سب سے پہلے اس دفعہ جو افراد اربعین حسینی کے لیے جا رہے تھے اور باقی افراد چنن حسین میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے تھے, وہ پہلا زائر اہل خامنہئی تو سب سے پہلے پہنچے اپنے آقا کی زیارت کے لیے. لیکن جو فرق ہے وہ فرق یہ کہ باقی افراد قدموں سے چل کے جائیں گے. مولانا پاک جانے کا بڑا اجر ثواب ہے, اس طرح سے کربلا جانا چاہیے, پیدل چل کے جانا چاہیے, تاکید ہے. لیکن یہ وہ شہید ہے, یہ وہ سارے حسین ہے جو ابھی حسین کے موقع پر کیسے پہنچا, ایک بار جس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. بہت محبت کرتے میرا میرے شہید تمام معصومین کے ساتھ, لیکن دو شخصیات کا نام آتی ہے ان کی آپ کی اس طرح سے نام ہو جاتی تھی. ایک جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اور دوسری شخصیت حضرت ابوالفضل عباس. شاید دو شخصیات کے ساتھ آپ کی حد درجہ محبت تھی. جب کہ سیدہ کا نام آتا تھا حضرت کی آنکھوں سے اشک کی وحی بن جاتی تھی. جب کہ ابوالفضل عباس کے مسائل بیان کرتے کیے جاتے تھے, راجہ شیخ اس طرح سے زار ہونا شروع کرتے تھے. شاید یہی ہوتا ہے کہ شہادت سے پہلے آپ کی ساری نسلیاں ٹوٹ گئی ہیں اور دوسرے آپ کے دونوں بھائی پیدا ہوئے, جدا ہوئے. ان شخصیات سے محبت ہے راجہ شیخ کی. بس میرے عزیزوں میں تمام کروں اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مسائل سے کرتا رہتا ہوں. میرا جی چاہے کہ آپ نے حضرت ابوالفضل عباس سے متعلق کچھ چھوٹے عرض کروں. وہ شہید کا اجرام حضرت ابوالفضل عباس میں شرمندہ ہوں کہ کبھی کبھار میں دیس کا اس طرح سے اس کا بیان نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن بس چند چھوٹے اس جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں کیا مقام ہے حضرت ابوالفضل عباس کا, کیا شرف ہے حضرت ابوالفضل عباس کا. یہ تمام مراحل کربلا سے پہلے کے مراحل سارے سفر میں مکہ میں مدینہ میں حضرت ابوالفضل عباس کی شخصیت کی استاد ہے. جواب عالمی نے آپ سے بدل کے جملہ کہا کہ اللہ نے اپنی زمین پر حسین کو بھی بھیجا 3 شعبان کو, اور پھر 4 شعبان کو اللہ نے حضرت ابوالفضل عباس کو بھیجا. اللہ نے حسین میری کی روح کو اس کائنات میں کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا تاکہ انسانوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگا. اور حسین کے بعد اللہ نے حضرت ابوالفضل عباس کو اس کائنات میں کیوں بھیجا؟ تاکہ انسانوں کو حسین بن علی کی معرفت حاصل ہوگا. حضرت ابوالفضل عباس مجسم وفا صلاح وفا آپ کا بچپنا دیکھا جائے, آپ کی جوانی دیکھی جائے, وہ سفر دیکھا جائے کہ مدینہ سے مکہ, مکہ سے کربلا, اس سارے سفر میں وہ لکھنے لکھا ہے کہ سارے ساتھ امام حسین سے پیچھے چلتے تھے, مقدرات اس کو دوبارہ سب پیچھے. آپ حسین کی سواری آگے ہوتی تھی اور 2 شخصیات بیٹھ کے دو امام حسین کے دائیں بائیں چلتی تھی. ایک جناب علی اکبر, دوسرے حضرت ابوالفضل عباس. جناب علی اکبر امام حسین کے داہنے جانا چلتے تھے, جناب حضرت ابوالفضل عباس امام حسین کے بائیں جانا چلتے تھے. لیکن فرق یہ بیان کیا سید ابن طاؤس نے کہ جناب علی اکبر کی سواری امام حسین کی سواری کے بالکل
بالکل ساتھ ساتھ چلتی تھی اور جناب حضرت عباس کی سواری فاصلہ رکھ کے چلتی تھی. یہاں تک کہ کسی صحابی حسین نے پوچھا حضرت عباس جب میں دیکھتا ہوں آپ کا نگاہ ڈالتا ہوں آپ کی نگاہ مسلسل آقا حسین میں کھڑی ہوتی ہے تو جب مسلسل حسین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر فاصلہ رکھ کے کیوں چلتے ہیں؟ جب ہم اکبر اپنے بابا امام حسین کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ ان سے فاصلہ رکھ کے کیوں چلتے ہیں؟ تو جواب یہ کہ ادب اجازت نہیں دیتا اس لیے کہ میرے آقا کا قد درمیانہ ہے اور میرا قد بڑا ہے. اگر میرے ساتھ مل کے چلوں گا میرا سر اونچا نظر آئے گا اور مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا سر اپنے سردار سے اپنے مولا اور آقا سے اونچا نظر آئے. یہ حضرت ابو فضل عباس یہاں تک کہ روز عاشور وہ داستان جو بنتی ہے میرے عزیزوں لیکن میں بس دو جملے عرض کروں جناب ابو فضل عباس کے سارے مسائل مسلمانہ دلیل شہادت ہے حضرت ابو فضل عباس کی کہ وہ کس طرح سے بغیر بازوں کی زمین پر آئے اور جو بات کی جو لڑائے ہیں میں کی طرف اشارہ نہیں کر رہا بس ایک جملہ آپ کی شہادت سے پہلے کا ایک جملہ آپ کی شہادت کے بعد کا. شہادت سے پہلے زندگی بھر جس درد پر جناب ابو فضل عباس گریہ کیا کرتے تھے وہ جناب سیدہ زہرا کی وہ شکستہ پہلو پر گریہ کیا کرتے تھے. میں وہ تفصیلی روایت بارہا یہاں اسی مقام پر بیان کر کے جا چکا ہوں اور شہادت کے بعد تفصیل جناب ابو فضل عباس کو بلاتی رہی ہے. میں نے روایت میں دیکھا کہ جب یہ کاروان کربلا سے شام کی جانب روانہ ہوا تو راستے میں سفر میں صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم آگے بڑھے اور جناب زید ابن ارقم نے امام سجاد کو سلام کیا. اس سارے سفر میں پہلی مرتبہ حضرت امام سجاد نے کسی کو سلام کرتے ہوئے سنا. بڑی بڑے ہاتھوں سے دو بڑی گردن اٹھائی اور کہنے لگے کون ہے اس غربت کے عالم میں اپنے سلام کے قابل سمجھنے والا؟ جناب زید ابن ارقم نے عرض کیا بندوں رسول آپ نے پہچانا نہیں میں آپ کے چل کر صحابی زید ابن ارقم اپنے مدینہ جا رہا تھا مجھے اس قیامت کی اطلاع ملی ہے میں اس لیے حاضر ہوا. حضرت نے فرمایا آپ مدینہ جائیں گے؟ عرض کیا ہاں میں مدینہ جاؤں گا. اور اس کے بعد جو پوچھا جناب زید ابن ارقم نے کہا آقا اگر اپنے ساتھ رسول اللہ کی کوئی پیغام ہو تو مجھے بتا دیجیے میں کہتا میں جو شاہ مدینہ آپ کی جب کی پیغام دیتا جاؤں گا. ایک مرتبہ امام سجاد نے فرمایا اے زید ابن ارقم کیا آپ کی کسی پیغام کی ضرورت ہے؟ اردو کی طرف اشارہ کیا کہا جاؤ کہ رسول اللہ کو بتا دینا کہ میں آپ کی بیٹیوں کو آپ کی نوازیوں کو سر بنانا ننگے سر نہ ماروں کی زمین چھوڑ رہا ہوں. بس میرے عزیزوں کو بات کو مکمل کرنے کے لیے صرف دو جملے اور کروں. یہاں تک کہ وہ مرحلہ آیا کہ مرتبہ جناب زید ابن ارقم نے مسلسل چاروں جانب سر اٹھا کر شہیدوں کے سفر کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا آقا یہ ساتھ تلاوت کر رہے یہ سب کس کا؟ زید پہچانا نہیں ہے یہ میرے بابا حسین کا سر ہے اور ان دوست میرے ساتھ نظر آ رہے ہیں. فرمایا یہ زینب کے حال محمد کے سر ہے. میرے فتوہ پوچھا کہا آقا یہ جو چھوٹے سے نیزے پر یہ پیارا سر ہے آقا یہ جو چھوٹے سے نیزے پر یہ پیارا سر نظر آ رہا ہے یہ سر کس کا ہے؟ فرمایا زید اس کو کبھی نہیں پہچان پائے گا یہ میرے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا سر ہے جسے آگ سے نکال کر دربار سے بند کیا گیا اور بعد میں ایسے پر برن کر دیا گیا. بس میرے عزیزوں میں آخری جو عرض کرنے کا تمام ہوا یہاں تک کہ روایت کے الفاظ یہ مطلب جناب زید ابن ارقم نے